نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا اسلام میں بدترین گناہ اور حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں اسے حرام اور بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ یہ بد فعلی کرے، یہ گندا کام کرے، یہ بہت برا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اس کے قریب نہ جا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان 3 آدمیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک بوڑھا زانی ہے کہ جوانی گزر گئی، جوانی میں یہ بدفعلی کرتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اب بھی زنا نہیں چھوڑ رہا۔ اور دوسرا میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہے۔ اور تیسرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر کرنے والا فقیر۔ یہ 3 ایسے بد نصیب ہیں، یہ ایسے بد قسمت ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا اپنے فضل سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آؤ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اسے مارنے کے لیے دوڑے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے میرے قریب کر دیو۔ میں کہا کتنا خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا مصطفیٰ کے قریب ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے قریب کر کے فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ یہ کوئی فعل کرے، تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم مجھے ہرگز یہ پسند نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ گندا فعل کیا جائے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ کوئی بدفعلی کرے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے پھوپھی اور خالہ کا ذکر ہے، اس نوجوان نے یہی جواب دیا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنے دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجا، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے،
اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما لے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ نوجوان نیک ہو گیا، وہ نوجوان کبھی بھی زنا کی طرف اس کا دل میل نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور میرے محبوب علیہ السلام کے سمجھانے کا طریقہ اور انداز ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو ہمیں ضرور اس گناہ سے نفرت پیدا ہوگی۔ اسلام میں اسے بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرماوے، ہمارے دلوں کو بھی پاک کرے اور ہماری